سبيل الدموع سبيل مريح. صفحہ نمبر 10 نکالیے گا جی. ومن المسائل المتعلقة بالایمان الشرعی، بالکل آخری لائن صفحہ نمبر 10 کی، اصول الاعتقاد کے صفحہ نمبر 10 کی بالکل آخری لائن. نکال لیا؟ اچھا جی، فرماتے ہیں وَمِنَ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْإِيمَانِ الشَّرْعِيِّ أَنَّهُ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعَصِيَةِ، کہ ایمان کے متعلق شرعی مسائل میں سے یہ بات ہے جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے انہ یزید بالطاعہ، کہ ایمان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے. جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے تو اس کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے. وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ، اور کم ہو جاتا ہے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر لگا رہتا ہے، اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی تابعداری اس کے جہود میں لگایا رکھتا ہے کہ وہ عبادت کے اندر لگا رہے، رات کو اٹھ کے تہجدیں پڑھتا ہے، صبح کی فرض نماز کو جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ ادا کرتا ہے، اور صبح کے نوافل کو پورا کرتا ہے، تو ایسا بندہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کا ایمان بڑھتا رہتا ہے. اب ایمان بڑھنے پہ فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس کا ایمان بڑھے گا تو وہ دوسرے اعمال کو بھی کرے گا، جہاد کو بھی پھر کرے گا. عام حالات کے اندر ایک مسلمان جہاد کی قوت نہیں رکھتا، ڈرتا ہے، وہ قربانی دینے کی استعداد ہی نہیں رکھتا کہ اتنی بڑی قربانی دے. لیکن وہ بندہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اوپر اپنے سر کو جھکاتا ہوتا ہے، وہ تقوی کی زندگی بسر کر رہا ہے، نمازیں چھوٹتی نہیں ہیں، تہجد چھوٹتی نہیں ہے، صبح کے 12 نوافل جو ہوتے ہیں موقدہ ان کو پکڑتا ہے اور تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتا ہے، حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے، تو پھر ایسے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ پھر ان کے لیے پھر مزید دین کے اندر ترقی کرنا آسان ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز با جماعت پڑھتا ہے، 40 دن گزر گئے، ایک تکبیر اولیٰ نہیں فوت ہوئی، آپ نے فرمایا کہ 2 پروانے اس کو نصیب کیے جاتے ہیں، ایک جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ اور ایک نفاق سے برات کا پروانہ. اب آپ دیکھیں کہ 40 دن تک نماز پڑھ رہا ہے، اب یہ جا کے کہاں کنیکشن جوڑا ہے. اب اگر کسی بندے کو نفاق سے برات کا پروانہ دے دیا گیا تو اس سے پتہ چلا کہ اس کے اندر جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے اعتقادی نفاق بھی دور ہو جائے گا اور عملی نفاق بھی دور ہو جائے گا. اب یہ جگہ جب نفاق سے دور ہوا تو عقیدے کا نفاق بھی دور، اور عملی نفاق کے بعد اب جھوٹ نہیں بولے گا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا، جھگڑے نہیں کرے گا، گالی گلوچ نہیں کرے گا. اب یہ اس چیز سے اب وہاں برکتیں شروع ہو گئی. اب جب یہ کہ یہ نفاق ختم ہوا، وہ خوبی پیدا ہوئی کہ جی بات میں جو پہلے جھوٹ بول رہا تھا اب جھوٹ ختم ہو گیا. اب یہ جھوٹ کیوں ختم ہوا؟ اس لیے ختم ہوا کہ وہ 40 دن تک اسے تکبیر اولیٰ کی جماعت پڑھی. اب جب جھوٹ ختم ہوگا تو پھر اس کے آگے کیا ہے؟ اب اور آگے یصلح لکم اعمالکم، سچ بولو، سیدھی بات کرو، اللہ اس کے ذریعے تمہارے اعمال سیدھے کر دے گا. اب مزید اعمال سیدھے ہونا شروع ہو گئے. تو آپ دیکھیں نا، نیچے سے اوپر تک اب جائیں تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ ہر عمل کا تعلق ایک دوسرے عمل کے ساتھ ہے. ایک عمل کا تعلق، بات سچی کریں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا، بات سچی کریں، ہیرا پھیری نہ کریں کہ میں یہ کل کر دوں گا، مہینہ دن نکل گیا، 20 دن آپ نہیں کر سکتے. آپ صاف کہہ دو 20 دن لگیں گے، 5 دن لگیں گے، بھائی آپ کی امانت 10 دن میں لوٹاؤں گا، بھائی میں یہ آپ کے پاس میں ابھی نہیں آ رہا، میں 20 دن کے بعد آؤں گا، بھائی میں اس کو 20 دن کے بعد. بات سیدھی کریں گے تو کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، آپ کے مزید اعمال کی اللہ تعالیٰ اصلاح کرتا چلا جائے گا. بسا اوقات یاد رکھے طالب علموں کہ بسا اوقات کچھ چیزیں ہمارے ہاتھوں سے چھوٹتی ہیں، وہ ہماری جو ہے وہ زبان کی آفتوں کی وجہ سے.
تو سچ بولنے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب کسی بات کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے نا، اس کی نیت ہے کہ میں اچھا کروں، لیکن وہ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ الفاظ کہہ دیتا ہے، اور اگر وہ صحیح بات کہہ دے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس چیز میں کہ جو وہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، اللہ پاک حال کی اصلاح کرتے ہوئے اس کے لیے وہ چیز آسان کر دے گا اور اس کی زبان کو پورا کروا دے گا۔ تو یہ ہر ایک عمل کا تعلق، نیکی کا تعلق دوسری نیکی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو رب العزت یہاں پر یہ بتا رہے ہیں شیخ صاحب کہ انہ یزید بالطاعہ، کہ وہ اطاعت کے اندر مزید اضافہ کرتی ہے، وینقص بالمعصیہ، اور یہ پھر ایمان کے اندر جو ہے اگر آپ نافرمانی کو دیکھیں تو یہ ایمان کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ ایک بندہ شراب پیتا ہے، پیتا رہتا ہے، اعمال کرتا رہتا ہے، نیچے 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 نیچے، حتیٰ کہ فرائض سے بھی منہ موڑ لیتا ہے۔ آپ کے سامنے، میرے سامنے ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ ایک دم سے ایسا کچھ نہیں ہوتا، آرام آرام سے ہوتا ہے، بتدریج ہوتا ہے۔ ایک نماز جو ہے ہم نے ڈھیلی چھوڑ دی، یار چلو یار تھوڑا سا آج ستا لیتے ہیں یوں کر کے جو ہے نا، تھوڑی سی بعد میں نماز پڑھ لیں گے، کیا ہو گیا ابھی ٹائم تو بہت باقی ہے، بس آپ کی مری آنا شروع ہو گئی، آپ کی موت آنا شروع ہو گئی، سمجھ لے آ گیا شیطان۔ اب ایک نماز کے اندر کمزور ہو گئے، اصلاح کر لی تو بہتر ہے، پھر آج نہیں تو کل ایک دوسری نماز کے اوپر بھی حملہ ہوگا، پھر اگر اصلاح کر لی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ایک ہفتے بعد 2 نمازوں پر حملہ ہوگا، کرتے 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 ایسے بہت سارے میں نے لوگ دیکھے ہیں کہ جو جماعت کو وہ فوقیت ہی نہیں دیتے، گھر میں نماز پڑھتے ہیں، گھر میں نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے۔ بھائی کیا بات ہے، بھائی یہاں سے جو ہے نا وہ 1 کلومیٹر دور ہے مسجد، اب وہ کون نیچے اترے اوپر سے اور کون جائے 1 کلومیٹر مسجد کے اندر، یہاں گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت تو ہے نا، جبکہ گھر میں نماز پڑھنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، یہ صرف اپنے نفس کو دھوکہ دینا ہے۔ آپ سروس کے لیے جا رہے ہو 20 کلومیٹر اور ایک اللہ کی عبادت کے لیے اتنا وقت نہیں کہ 1 کلومیٹر بائک پر چلے جاؤ، محبت کے تقاضے ہوتے ہیں نا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ گناہ جو ہوتے ہیں نا، یہ پھر معصیتیں بڑھاتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ قریب آتا ہے کہ بندہ بہت بڑے گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ والمراد یزید بالطاعہ، اور کہتے ہیں کہ اطاعت کے اندر اضافے سے مراد کیا ہے، کہتے ہیں کہ ان الایمان، کہ یقیناً یہ جو ایمان جو ہوتا ہے، یزداد، وہ بڑھتا رہتا ہے، وَيَتَقَوَّى بِزِيَادَةِ رغبہ، اور وہ مزید جو ہے وہ قوی ہوتا ہے رغبت کے اندر، اس کے اندر رغبت بڑھتی رہتی ہے، فی الاعمال الصالحۃ والقیام بها، عمل صالح کرنے میں اور اس کو بجا لانے میں، اس پر کھڑے ہونے میں۔ ایمان جو ہے، نیک اعمال اس ایمان کو قوت بخش دیتے ہیں، نیک اعمال آپ کے ایمان کو یہ قوت بخش دیتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک استعداد آ جاتی ہے، ایک قوت آ جاتی ہے۔ تبھی تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر قناعت بھی ہوتی ہے، اللہ والوں کے اندر جو ہے وہ عاجزی بھی ہوتی ہے، اللہ والوں کے اندر جو ہے وہ انکساری بھی ہوتی ہے، اللہ والے تھوڑے سے ہی رزق کے اندر جو ہے وہ راضی اور خوشی گزارا کر لیتے ہیں، قناعت آ جاتی ہے ان کے اندر۔ پھر فرماتے ہیں کہ محبت باللہ، اور پھر یہ ایمان کی قوت جو ہے انسان کے دل کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کو بھی پیدا کر دیتی ہے، وبطاعتہ، اس کی اطاعت کو بھی پیدا کر دیتی ہے، اور وطاعت نبیہ الحبیب المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھی پیدا کر دیتی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ دلیل یہ ہے، قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر فرمایا، انما المؤمنون الذین، مومن وہ ہیں، اذا، جب ذکر اللہ، نام لیا جاتا ہے اللہ کا ان کے سامنے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں مسلمانوں میں کچھ ایسے بھی فرقے ہیں کہ جو ایمان کی گھٹوتی اور بڑھوتری کو نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، لیکن آیت کریمہ میں یہ بتا دیا گیا، اللہ پاک نے بتا دیا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع و 70 شعبہ، ایمان کے کم و بیش جو ہے وہ 70 شعبے ہیں، کتنے؟ 70۔
کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبہ، ایک شعبہ اعلیٰ شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے اونچا ایمان کا جو شعبہ ہے وہ ہے عقیدہ توحید کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یہ. اور پھر فرمایا وَأَدْنَا، اور کم از کم اس کا شعبہ یہ ہے اماطۃ الْأَذَىٰ، تکلیف دہ چیز کا ہٹانا، عن الطریق، رستے سے کسی چیز کو ہٹا دینا. آپ جا رہے راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے، آپ اس کو ہٹا دیں. آپ نے دیکھا کہ راستے میں سڑک پر کتا مرا ہوا ہے، دم پکڑ کے اس کو سائڈ میں کر دیں. بلی مری ہوئی ہے، دم پکڑ کے سائڈ میں کر دیں. راستے میں جا رہے ہیں، کوئی پتھر رکھا ہوا ہے، کوشش کر کے سائڈ میں کر لیں. فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے یہی کیا. خاردار ٹہنی پڑی ہوئی تھی راستے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے اس ٹہنی کو جو ہے وہ ہٹا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کی اس نیکی کی قدردانی کرتے ہوئے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. حالانکہ کوئی بڑی نیکی نہیں ہے دیکھا جائے تو، اور ویسے بھی ایمان کی 70 شاخوں میں آخری شاخ ہے، 70ویں شاخ ہے. سبحان اللہ. پھر کہتے ہیں کہ وہ حدیث صحیح، اور یہ حدیث جو ہے وہ بالکل صحیح ہے. الحمدللہ ہم نے اصول اعتقاد سے بھی کچھ پڑھ لیا اور اللہ کی رحمت سے تفسیر سے بھی پڑھا ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس ہماری ہوگی اللہ کے حکم سے. تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ خود بھی آئیں اور دوسروں کو بھی لائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت